Subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی گھروں میں خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کلاس 6 کی سوشل اسٹڈی کا باب نمبر 1 جس کا عنوان ہے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد پڑھانے جا رہا ہوں، تو آپ صفحہ نمبر 4 کھولیے۔ دنیا میں کل 7 براعظم ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا براعظم ایشیا ہے۔ جنوبی ایشیا براعظم ایشیا کا جنوبی حصہ ہے۔ یہاں پہ بھارت، پاکستان، نیپال، بھوٹان اور سری لنکا وغیرہ کے ممالک واقع ہیں۔ اس باب میں ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے مسلمانوں کی آمد سے پہلے جنوبی ایشیا کی حالت۔ اسلام کی آمد سے پہلے جنوبی ایشیا میں ہندو مت، بدھ مت اور جین مت کے مذاہب موجود تھے۔ عربوں کی جنوبی ایشیا میں آنے سے پہلے یہاں پر ہندو راجے حکومت کرتے تھے۔ ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ریاستوں کے حکمران یعنی یہاں کے جو حاکم تھے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ بعض راجے ایسے بھی تھے جنہوں نے آس پاس یعنی اپنی قریبی ریاستوں کو فتح کر کے ایک بڑے علاقے پر حکومت قائم کر لی تھی۔ ایسے حکمرانوں میں ایک بڑا حکمران اشوک تھا۔ اشوک پہلے ہندو مذہب کا ماننے والا تھا اور بعد میں بدھ مذہب کا پیروکار بنا۔ اشوک کے بعد ہندوؤں کا آخری بڑا حکمران ہریش چندرا تھا۔ اس کی حکومت جنوبی ایشیا کے سارے شمالی حصے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہریش کی وفات کے بعد اس کی سلطنت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ عربوں نے جب سندھ پر حملہ کیا اس وقت راجہ داہر سندھ کا حکمران تھا۔ مسلمان 712 کو سندھ میں داخل ہوئے۔ اس سبق میں ہمارا دوسرا ٹاپک ہے سندھ میں مسلمانوں کی آمد۔ پاکستان کا صوبہ سندھ انسانی بودوباش اور ثقافت کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے قدیم ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ عرب مسلمان تاجر تجارت کی غرض یعنی تجارت کے لیے نہ صرف جنوبی ایشیا کی ساحلی یعنی سمندر کی کنارے موجود علاقوں میں آتے جاتے رہتے تھے، بلکہ وہ یہاں سے آگے سری لنکا جو کہ ایک جزیرہ نما ملک ہے جس کا پرانا نام سرندیپ تھا، وہاں تک تجارت کا سامان لے جاتے تھے۔ ان مسلمان تاجروں میں کچھ تجارت کے لیے سری لنکا ہی میں رہنے لگے۔ 8ویں صدی عیسوی کی ابتدا یعنی آغاز میں بعض تاجروں کے انتقال کے بعد ان کی بیوی بچوں کو ان کے سامان وغیرہ کے ساتھ سری لنکا سے بحری جہازوں یعنی سمندری جہازوں کے ذریعے عرب روانہ کیا گیا۔ جہاز میں مسلمان خلیفہ کے لیے کچھ تحائف یعنی تحفے بھی تھے۔ اس وقت عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا، جبکہ سندھ پر اس زمانے میں راجہ داہر حکومت کرتا تھا۔ راجہ داہر ریاست چاچان کا بادشاہ تھا۔ راجہ داہر کے والد کا نام چاچ تھا۔ اس کی والدہ کا نام رانی سوہاندی تھا۔ راجہ داہر کے 3 بچے تھے۔ اس کی بڑی بیٹی کا نام سوریا دیوی جبکہ چھوٹی بیٹی کا نام پرملا دیوی تھا۔ اس کے بیٹے کا نام جے سنگھ تھا۔ جزیرہ عرب کے ساحل پر واقع تاریخی بندرگاہ دیبل بھی راجہ داہر کے قبضے میں تھی، جو کہ تاریخی شہر بمبور کے قریب واقع تھی۔ وہ جہاز جس میں مسلمان تاجروں کے خاندان اور سامان تھا جب دیبل کے قریب پہنچا تو بحری ڈاکوؤں نے نہ صرف سامان لوٹ لیا بلکہ مسافروں کو بھی قیدی بنا لیا۔ جہاز میں سوار کچھ مسلمان بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سمندری ڈاکو بوارج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن کو راجہ داہر کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ اس واقعے کی اطلاع یعنی خبر جب حجاج بن یوسف کو ملی تو اس نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کیا جائے اور لوٹا ہوا سامان واپس کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے، جس کا راجہ داہر نے کچھ یوں جواب دیا کہ اس کا ڈاکو پر بس چلتا ہے، نہ ان کو پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی قیدیوں کو رہا کرا سکتا ہے۔ راجہ داہر کے اس جواب کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔